بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام کی دنیا میں آنے کے بعد ان کی اولاد دنیا میں خوب پلی بھری، لیکن ایک مدت گزر جانے کے بعد وہ خدا کو بھول چکے تھے اور ایک خدا کی بجائے انہوں نے مٹی اور پتھر کے کئی خدا بنا لیے تھے۔ نہ صرف ان کی عبادت گاہیں بتوں سے بھری پڑی تھیں، بلکہ ان کے گھر بھی بتوں سے بھرے پڑے تھے جن کی وہ لوگ پوجا کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے احسانات جتا کر سیدھے راستے پر چلنے کی تلقین کی اور اس بری راہ سے منع فرمایا جس پر وہ چل رہے تھے، اور یہ بھی بتایا کہ اگر تم بتوں کو چھوڑ کر ایک خدا کی طرف رجوع نہیں ہوئے تو تم پر اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہوگا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کے احسانات جتلائے اور کہا کہ تم کو چاہیے کہ ان بیکار بتوں کی پرستش چھوڑ کر ایک خدا کی عبادت کرو، اور میں اس کی تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، تمہاری ہی بھلائی کے لیے تم کو نصیحت کرتا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے خود 950 سال اپنی قوم میں تبلیغ کی اور کوشش کی کہ وہ خدائے واحد کی عبادت کریں، مگر ان پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا۔ صرف چند لوگ تھے جو آپ پر ایمان لائے۔ اپنی قوم کی یہ نافرمانی دیکھ کر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا اور کہا کہ اے اللہ، میں تو اس قوم سے تنگ آ گیا ہوں، اب تو ہی ان سے بدلہ لے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایک کشتی بناؤ، اور یہ بھی حکم دے دیا کہ دیکھنا اب کسی کی سفارش نہ کرنا، اب ان پر ضرور عذاب نازل ہو کر رہے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق کشتی بنانے میں لگ گئے۔ جب کشتی بن گئی تو اللہ نے حکم دیا کہ اپنے اہل و عیال اور اپنے ان لوگوں کو کشتی میں سوار کر لو جو مجھ پر ایمان لے آئے ہیں، اور ہر جانور کا ایک ایک جوڑا بھی کشتی میں رکھ لو۔ جب سب لوگ کشتی میں بیٹھ گئے تو اللہ کے حکم سے موسلادھار بارش شروع ہو گئی، زمین پر پانی بھرنے لگا اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی تیرنے لگی۔ پانی بڑھا تو حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کا بیٹا پانی میں ڈوبنے لگا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آواز دی کہ آپ بھی آ جاؤ تاکہ خدا کے عذاب سے بچ سکو، مگر اس نے جواب دیا کہ تم جاؤ، میں کسی پہاڑی کی چوٹی پر چڑھ کر اپنی جان بچا لوں گا۔ پانی تھا کہ رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ دنیا کے نافرمان لوگ اس پانی میں ڈوب گئے اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ کی چوٹی پر جا کر ٹھہر گئی۔ آپ اللہ کے حکم سے سیلاب رک گیا اور زمین نے سارا پانی اپنے اندر جذب کر لیا۔ اب اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کہا کہ کشتی سے اتر جاؤ، تجھ پر اور وہ لوگ جو تجھ پر ایمان لائے ہیں ان پر ہماری رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی، کیونکہ اس طوفان میں دنیا کے تمام نافرمان بردار لوگ ہی فنا ہو گئے تھے، صرف چند ہی لوگ زندہ بچ گئے تھے۔ اس لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ انہی کی اولاد اس وقت دنیا میں آباد ہے۔